अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके पास एक कहानी लेके आया है। शायद आप लोगों ने आज तक सुना ही नहीं होगा। कहानी वो है, अगर दुनिया में कोई जहन्नम हो तो सरहद जहन्नम हो सकता है। सरहद एक ऐसा जहन्नम है जिसका कहानी आपको बयान करें तो शायद आप भी अपना आंखों में आंसू रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले महंगा सामान आखिरी सरहद पे मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा सड़ा हुआ सामान आखिरी सरहद पे मिलता है। और कहीं बस स्टैंड में हो या किसी जगह पे जाना हो तो रातों रात उठ के बस स्टेशन तक या टैक्सी स्टेशन तक जाने की मुसीबत पड़ता है बॉर्डर के लोगों को। अगर कोई अपने घर में आना चाहे तो बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड से रातों रात चल के सबसे आखिर में जो अपने घर में पहुंच सकते हैं वो भी बॉर्डर के लोग। अगर सरहद पे सियासी तौर पर अगर किसी देश में, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी देश में अगर एक दूसरे के साथ अंदरूनी कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है तो टेंशन बढ़ाते हैं सरहद पे। तो ये मुसीबत भी सरहद वालों को। अगर फौज में एक दूसरे के साथ कोई टेंशन हो जाता है तो फिर चौकस होना पड़ता है, फिर टेंशन बढ़ जाता है बॉर्डर वालों को। अगर सरहद की चोटियों पे कोई सामान पहुंचाना हो, जवान को कोई मुसीबत हो, राशन पानी की कमी हो तो रातों रात दिनों दिन राशन पहुंचाना, फौज का खिदमत करना, ये भी है बॉर्डर वालों को। अदरवाइज कहीं फौज को या सरहद पे किसी को कोई फ्लडिंग हो या कोई कुदरती आफत आते हैं तो भी सबसे पहले सीना तान के जाना पड़ता है सरहद वालों को। अगर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश के साथ कोई अनबन हो, लड़ाई हो तो सीना तान के चट्टानों पर, चोड़ियों पर रातों रात दिनों दिन चढ़ना पड़ता है तो भी सरहद वालों को। अगर कोई टूरिस्ट हो या डॉक्टर हो या कोई आला अफसर हो, जिस गांव का परेशानी, जिस लोगों का तकलीफ देखने के लिए आना चाहा तो कई टीसीपी क्रॉस हो के आना पड़ता है। वहां से छोड़ता नहीं है कि ये बॉर्डर है, आप नहीं जा सकते हैं। अफसर हो, डॉक्टर हो, तो इसी तरीके से कईयों का दम निकल जाते हैं, कईयों का सांस बंद हो जाते हैं कि डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। कईयों का मौके पे किसी का कोई सरकारी तौर पर नुकसान हो या मुसीबत में हो तो अफसर मौके पे पहुंच नहीं पाते हैं। अगला कई 1-2 महीने के बाद कहते हैं आज तक आप कहाँ था। वो मुसीबत में पहुंच जाते हैं सरहद वालों को। तो मैं समझते हैं अगर दुनिया में कोई जहन्नम है तो वही सरहद वाला, सरहद एक बहुत बड़ा जहन्नम हो सकता है। तो उसके बाद आप देखिए तानाशाही। तानाशाही किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेलना हो तो 1 महीना सालों साल पहले इंतजाम करते हैं, स्वागत करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ऐश करते हैं। अगर कोई सियासी बड़े लोग अगर पाकिस्तान जाना चाहा तो कोई उनके लिए रोक नहीं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहा तो कोई बड़ा रोक नहीं, कोई फिल्म स्टार पाकिस्तान जाना चाहा, हिंदुस्तान आना चाहे, कोई रोक नहीं। अगर रोक है तो सिर्फ पाबंदी है तो बॉर्डर वालों को। अब तीसरा मैं अपने जाती 2-4 लफ्ज़ कहें तो सरहद एक ऐसा जहन्नम है जैसे कि 5 या 6 साल का उम्र में मैं अपना वालिदैन और तमाम रिश्तेदारों से जुदा हुआ। मेरा कोई नहीं रहा यहाँ पर, सिर्फ एक दादा जो कि उस वक्त मेरा ख्याल में 80-90 साल की उम्र की होगी 1971 की लड़ाई में।
تو یہاں سے فرانو آپ کو ہم دکھائیں گے، ضرورت پڑا تو فرانو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں، یہی جو چوٹی ہے یہ فرانو گاؤں کا چوٹی ہے۔ تو فرانو گاؤں صرف 2.5 سے 2 کلومیٹر کے بیچ میں، سرحد اس پار میرے والدین تمام رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، سرحد کا اس پار میں اور میرے چھوٹا بھائی اور میرا دادا بیٹھا ہوا ہے۔ تو صبح بھی ایک بار، شام کو ایک بار اپنے والدین کا دیدار کرنے کے لیے جاتے جاتے اس جگہ کا خاک چھانتا ہے۔ آج میرے عمر 55-56 سال ہوا ہے، آج بھی اس جگہ پہ جہاں سے جس گاؤں کو دیکھتے ہیں مل نہیں سکتا۔ دوسرا، میرے والدین کی کیا حال رہا ہے۔ صرف فرانو گاؤں کے کنارے پہ مکان بنا کے اسی کے چھت کے اوپر سے صرف اپنے بچوں کو دیدار کے لیے زندگی گزار گیا، لیکن مل نہیں سکتا۔ ایک دن کے میں آپ کو واقعہ بتا دوں، میرے والد صاحب کسی دن آرمی کا کام کرنے کے لیے کسی چوٹی پہ آیا یا پہاڑ پہ آیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی پہاڑ، آ کے کسی ایک نیک لوگوں فوجی نے والد صاحب کو ایک دوربین دے دیا، تو انہوں نے آگے دیکھنے لگا تو ان کو اپنا چھوٹے 2 ننھے بچوں کو کسی جگہ پہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر اس سپاہی سے کہا، بھائی دیکھو میرے دونوں بیٹا ادھر کھیل رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ حالات دیکھنے کے بعد میرا والد صاحب وہیں پہ بے ہوش ہوا۔ دوسرا میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں، ایک بار جب میں 2014-15 میں پاکستان سے واپس آنے کے بعد میرے چھوٹا بھائی کی شادی ہوا، وہاں سے فون آیا، بھائی صاحب دیکھو بھائی کا شادی ہو رہا ہے، آپ رات کو دیکھ لینا۔ میں اس چوٹی پہ جا کے دیکھنے لگا تو جگمگا رہا تھا، تو اتنے میں نے سوچا اب میں بھی ٹارچ لگا کے دیکھوں کہ میں یہاں پر آپ کا شادی میں شامل ہوں۔ تو سرحد تھا، لائٹ نہیں جلا سکتا، رات کو گھوم نہیں سکتا، رات کو ہم دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر بھی میں نے سوچا ایسے زندگی سے بہتر میں جیل جا کے ہی آرام کروں۔ اس سوچ کو لے کر میں نے 2 ٹارچ اٹھایا اور والدین کی طرف میں نے ٹارچ لگا دیا، تو وہاں سے جگمگانے لگا ٹارچ لائٹ سے۔ تو مجھے بہت بڑا خوف ہوا، میں نے بولا اب کیا ہوگی، دونوں سرحد کا فوج دیکھ رہے ہیں، مجھے جیل میں جانا طے ہے۔ تو چھوڑ کے آیا، گھر آیا، کافی رویا، مایوس ہوا، بس دیکھ سکا لیکن مل نہیں سکتے۔ تو اتنے میں رات کو فوج آیا، پوچھ تاچھ ہوا، چھان بین ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو وہاں سے رپورٹ آیا کہ گوبالی اپنا بھائی کے شادی ہو رہا تھا، وہاں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کہانی کمانڈنگ افسر سی او صاحب کو سنا، تو انہوں نے بولا چلو کوئی بات نہیں، ہر کسی کا ماں باپ ہوتا ہے، کچھ نہیں کہا۔ تیسرا چوتھا دن میں کبھی سی او صاحب کا آفس چلا گیا، تو سی او صاحب نے مجھے، علی آپ نے اپنا بھائی کے شادی میں انجوائے کیا، آپ کو مبارکباد ہو۔ تو میں نہیں کہتے، ایسے فوج بھی ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ بھی ہوتا ہے، لیکن بدقسمت ان نیک لوگ کو، ان نیک فوجیوں کو دونوں پولیٹیکل لیڈروں کا ایک قانون، ایک سیاست نے باندھ رکھا ہے۔ سمجھتے ہیں پریشانیاں، لیکن ہمیں سرحد پہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ فون پہ بات ہو رہی ہیں، یوٹیوب پہ بات ہو رہی ہیں، فیس بک پہ بات ہو رہی ہیں، یہاں پر 1 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرانے میں کیا حرج تھی، لیکن سیاستدان ایسے ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی زیادہ نہ کہتے ہوئے یہیں سے اپنا دکھ بھرا کہانی ختم کر کے آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں ہر کسی کا ماں باپ ہے، ہر کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اور ایک کہانی آپ کی طرف بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میرے والدین کا فون آیا، بولا فلانی جگہ پہ ہم فلانا کپڑا پہن کے سرحد پہ آ رہا ہوں، آپ بھی وہیں پہ آنا۔
میں بھی گیا، قریب آیا، بولا کہ لال کپڑے والا والدہ ہے، نیلا والا والد صاحب ہے، اس طریقے سے کا ایک کہانی ویڈیو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو یقیناً ہم نے دن بھر دیکھا، تو میں نے سوچا اب یہ کیسے معلوم ہے کہ میرے والدین میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے پتھر گرایا تو اس کو دھول اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو میرے سارے شریر سفید ہوا۔ تو جب میں گھر پہنچا تو گھر والوں نے بولا ارے کیا پاگل ہو گیا، آپ بالکل سفید ہو گیا۔ تو یہ ہے سرحد کی کہانی۔ ایک بار میرے بڑا لڑکے کی شادی تھا، ان کو معلوم تھا کہ 9 ستمبر 2009 کو، تو کہا کہ شادی آپ تھوڑا آگے جا کے کرنا جہاں سے ہم دیکھ سکیں۔ تو ہم نے اوپر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم پہ شادی کی تیاریاں کیا، وہاں شادی کا رسم ہوا، فنکشن سارے چیزوں کا ہم نے تیاری کرنے کے بعد جب لوگ سرحد دیکھا تو وہ فرنو گاؤں کے پورے لوگ شادی دیکھنے کے لیے سرحد کی اس طرف، لیکن وہاں شادی نہیں ہوا، وہاں پر خوشی نہیں ہوا، وہاں پر دکھی ہوا۔ ہر کسی کا آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہر کوئی یہاں شادی کے فنکشن تو دیکھنا نہیں، صرف پاکستان کے لوگ دیکھ رہے تھے، پاکستان کے لوگ یہاں کے لوگوں کو دیکھا۔ اسی طریقے سے شام ہوا، شادی ایک ایسا شادی ہوا جو کہ سرحد کے آر پار کی شادی۔ تو دیکھیے بھائی، اس لیے میں دونوں حکمران سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سیاست چمکانے کے لیے ہم جیسے بارڈر کے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیجیے۔ ہمیں بھی دنیا میں کوئی نصیب، کوئی راحت نامی چیزوں کا کوئی ہمیں بھی اس چیز کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ زیادہ نہ کہتے ہوئے آج اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آیا تو پھر کسی جگہ پہ انشاءاللہ اور ایک ویڈیو ہم بنا کے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ خدا حافظ، جے ہند۔